اور اسی کے ساتھ میں اپنے آخری نمبر پاکستان کو نظر ظاہر کرتا ہوں جناب اصغر مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد خدا کا تشریف لائیں اور حاضرین جشن کو جشن صادقین علیہ الصلوۃ والسلام بہت مبارک ہو. بہت خوبصورت جشن سجایا ہے. آغا علی عباس کوکی صاحب آپ سلامت رہے ہیں, انتظامیہ سلامت رہے. میرا بھائی رضا بہت شارٹ نوٹس پہ ہم یہاں تشریف لے آتے ہیں, اور سب سے خوش نصیبی آج یہ ہے کہ علامہ اوسج عاشور صاحب پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آپ کا آنا قبول کرے. یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں, خود اتنا خوبصورت سنتے ہیں, خوبصورت پڑھتے ہیں. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت محفل سجائی بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیں یہ پڑھیں آپ. ماشاءاللہ سے شہباز کا ایک انداز ہے, ماشاءاللہ سے ہمارے ایاز کا ایک انداز ہے. سب کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بالکل معراج پہ پہنچا دیا انہوں نے پڑھ پڑھ کے ماشاءاللہ سے. اب میں آپ کے سامنے بس چند مولا سلام دیکھیں, پڑھنے سے پہلے ہی دے دیا. اب میرا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں ختم کروں کلام. آپ سلامت رہیں سر, سلامت رہیں. درود پڑھتے محمد اور آل محمد پر. سر سلامت رہیں. کملی بھی تمہیں یاد ہے, نالین بھی ہے یاد. کملی بھی تمہیں یاد ہے, نالین بھی ہے یاد. بس یاد نہیں آتا فرمان محمد, اور آتا ہے فرشتوں کو نظر عرش سے سورج. آتا ہے فرشتوں کو نظر عرش سے سورج. آتا ہے فرشتوں کو نظر عرش سے سورج. زہرا سے چمکتا ہے یوں دالان محمد, سلامت رہے. زہرا سے چمکتا ہے یوں دالان محمد. بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں. اور پھر اپنے ہی آپ سے داد دوں گا سر, آپ سے لوں گا, آپ سے لوں گا. پھر اپنے ہی جیسے وہ نظر آتے نہ تم کو. سر آپ پھر اپنے ہی جیسے وہ نظر آتے نہ تم کو. پھر اپنے ہی جیسے وہ نظر آتے نہ تم کو. گھر والوں سے سن لیتے اگر شان آپ سلامت رہے, مولا سلامت رہے. گھر والوں سے سن لیں اگر شان محمد. مقطع آپ کی شاداب سماج کی نظر, سلامت رہے سر. پھر یاد سراج زمانے کو دلا دیں. پھر یاد سراج زمانے کو دلا دیں. پالان کے منبر پہ وہ اعلان محمد. آپ کی اجازت ہو تو بس تھوڑا سا ٹائم ہے, لیکن میں علامہ صاحب کو سننا چاہوں گا. 2-4 تو بالکل سن کے جاؤں گا میں. سر سلامت رہے. بالکل پیش کر دیتا ہوں تعمیل حکم میں آپ کی بالکل رضا بھائی کے اللہ جی بالکل. بس 3 کلام کی اجازت تو مجھے ہمارے مہمان خطیب مولا کو سلام علیکم اور جیسا آپ نے دے دی ہے. پھر بھی درود پڑھ دیں محمد علیہ. ایک ہو چکا ہے, درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. حضور رب کوئی سرگی جھکا نہیں ہوتا. حضور
کوئی سر ہی جھکا نہیں ہوتا، اگر حسین نے سجدہ کیا نہیں ہوتا، اگر حسین نے سجدہ کیا نہیں ہوتا، ہمارے گھر کو بھی آتی نہ فاطمہ زہرا، ہمارے گھر کو بھی آتی نہ فاطمہ زہرا، عزا کا فرش جو گھر میں بچھا نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں۔ لگایا ہوتا اگر تم نے پرچم عباس، لگایا ہوتا اگر تم نے پرچم عباس، تمہارے گھر میں کوئی بے وفا نہیں، ہمارے گھر میں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ درود پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس آ جاؤ، میں ختم کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ یہ اعلیٰ کلامات نہیں، وہی کلام پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سننا ہے، یہ کلام بھرپور سننا ہے۔ علامہ آغا صاحب کی فرمائش ہے، دیکھیے گا سر، آپ بھی سن چکے ہیں۔ کیا کلام ہے واقعی۔ درود پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس پر کرم حسین کا ہوتا ہے بے شمار، آپ نے بے شمار کرنا ہے میرے ساتھ۔ اس پر کرم حسین کا ہوتا ہے بے شمار، زہرا کے دشمنوں پہ جو کرتا زمانے کی مالک بس اس لیے کہ تم پہ تبرہ ہے بے شمار، اور نعرہ علی کے نام کا لگتا ہے جب کہیں سینہ منافقین کا جلتا ہے بے شمار، نظر و نیاز اور تبرک کی شکل میں گھر میں میرے حسین کا صدقہ ہے بے شمار، مر کر بھی آج زندہ ہے بیٹا بطول کا، اس بات کا یزید کو صدمہ بطول کے نوکر ہیں، اس لیے دنیا میں اپنے نام کا چرچا سوال کیا کہا باسط بھی اپنے باپ کی باقی بطول کی باقی کی میں مان لوں گا، یہ بات میں تسلیم کر لوں گا، نبی کی 4 بیٹیاں، مجھے بس ایک سوال کا جواب لانے دے دو، پشتے نبی کی دیکھ بھی راضی نہیں گئی، پشتے نبی کی دیکھ بھی آخری بندہ تک دیکھوں میں کس طرح بلند ہوگا، پشتے نبی کی دیکھ بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں میں نیک بھی راضی نہیں گئی، ہم 400 بنا دو محمد کی بیٹیاں، ان سے تو صرف ایک بھی راضی اللہ کی آوازیں کریں گے طالبوں،
اس میں مدح حیدر مدح زہرا نہ سنا دوں تیرے پاپا واپس. اب جو جشن میں آیا وہ تو بولے گا مدح حیدر مدح زہرا نہ سنا دوں تیرے پاپا واپس, سوئی محفل نہ جگا دوں تیرے پاپا واپس. مدح حیدر مدح زہرا نہ سنا دوں تیرے پاپا واپس, سوئی محفل نہ جگا دوں تیرے پاپا واپس. چھوڑ کر سوئے ہیں جو تم سے علی کی چادر, ان کی نیندیں نہ اڑا دوں تیرے پاپا. پاپا واپس اور کھا کے مرغیاں کھا کے مرغیاں جو دیتے ہیں دھڑا دھڑ پتوے, ان کو مرغانہ بنا دوں تیرے پاپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انتہائی واجب الاحترام قبلہ مولانا علی عباس زیدی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے 3 محفلیں تھیں, میری 4 کر دی یہاں پر, اور والد صاحب موجود ہیں. صبح دعائیں ندبہ گھر پہ ہے تو 5 ہو جائیں گی, تو گھر پہ وہ دعائیں ندبہ ہے. اور یقیناً آپ تمام احباب کو سب سے پہلے تو قبلہ کی اجازت سے, جو آپ کی اجازت سے, اور قبلہ مبارک صاحب موجود ہیں تو آپ سب کو جشن کی مبارکباد, اس لحاظ سے کہ ایک دین کو لانے والا ہے, ایک دین کو بچانے والا ہے, یعنی آمد والے کی بھی مبارکباد, بچانے والے کی مبارکباد. اور یقیناً میرے بھائیوں نے بہت خوبصورت پڑھا, اس ہم نے پڑھ لیا تھا, جشن تمام ہو چکا ہے اور سارے شعر تو اس نے پڑھ دیے تو ہم کیا پڑھیں گے. تو کوشش کر لیتے ہیں کہ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے, لیکن میں اپنے انداز سے پڑھ سکتا ہوں, اور نثر میں بھی بہت کچھ اگر پڑھنے پہ آؤں گا, لیکن آپ تمام سے دعا چاہ رہا ہوں جتنے میرے احباب یہاں بیٹھے ہیں تو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تمام ساتھ دیں گے, اور آپ جس طرح سن رہے ہیں یہی سننے کا حق ہے کہ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے, خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے. اس سے کو دیکھنا ہے شہباز بھائی, اپنے قبلہ دعا آپ سے جا رہا ہوں کہ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے, خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے, دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے. لیکن میں کہا نا اس سے پہ توجہ رکھیں گے تو کافی سے کافیہ ملے گا, اور پھر آپ لطف لیں گے کہ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے, خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے, دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے, داماد علی ہے تیرا معصوم نواسے. بھائی دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے, خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے, دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے, داماد علی ہے تیرا معصوم نواسے. اور مدحت کے صحیفوں میں یہی بات آیا ہے, بس تیری ہی بیٹی ہے جو باپ کی ماں ہے. بس تیری ہی بیٹی ہے جو باپ کی ماں ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ جس انداز سے سن رہے ہیں آپ کے لیے 4 مصرے کہہ دیتا ہوں کہ جو بغض میں حیدر کے گرفتار ملے گا وہ کیسے بھلا صاحب کردار ملے گا, اور حاصل ہو رضا جس کو رضا مولا رضا کی. پہلے کو نبوت کا آخری, آخری کو امامت کا آخری, یعنی عزیزان محترم سب کو محمد بنایا, سب کے سب محمد, پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد, بیچ والا بھی محمد. چلیں آسان کر رہا ہوں اور ایک جملہ لے جائیں, کہنے کی اجازت دیجیے, جملہ میرا نہیں ہے, جملہ حضرت علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کا. وہ فرماتے تھے کہ جیسا پہلے کا کردار ویسا آخری کا کردار. یہی وجہ ہے لوگوں نے آل محمد پہ تلواریں اٹھائیں, تیر اٹھائے, پتھر اٹھائے, کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا, کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا.
کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا، کیونکہ پہلے کا جیسا کردار تھا ویسا آخری کا کردار تھا۔ آسان کر دیتا ہوں، کسی نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر مولا سے پوچھا تھا، فرزند رسول یہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ آپ سب کے سب محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ مولا جب آپ سب کے سب محمد ہیں تو یہ بتائیے آپ کی شکلیں الگ کیوں، آپ کے نام الگ کیوں؟ جب آپ سب کے سب محمد ہیں تو پھر آپ کی شکلیں الگ کیوں، آپ کے نام الگ کیوں؟ آسان کروں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی توجہ چاہ رہا ہوں۔ میرا بھائی بیٹھا ہے سردار گڑھ میں، بہترین مجلس کی، زبردست مجلس ہوئی رحیم یار خان میں، ہم سب گئے تھے تقریباً پڑھنے، خدا آپ سلامت رکھے، یعنی جو جو فرش شیدہ بچھاتے ان سب کو سلامت رکھے اللہ۔ یعنی عزیزان محترم، کہا مولا یہ آپ نے فرمایا کہ آپ سب کے سب محمد ہیں تو آپ کی شکلیں الگ کیوں، آپ کے نام الگ کیوں؟ معصوم فوراً سے کہنے لگے وضو کر کے آیا ہے۔ کہا مولا آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں وضو کر کے آتا ہوں۔ آسان کرو، ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، اس کا مطلب ہے امام کی بارگاہ ہو یا امام بارگاہ ہو، حضور امام کی بارگاہ ہو یا امام بارگاہ ہو، انسان کو چاہیے وضو گھر سے کر کر آئے، تاکہ یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک لوگوں کی جگہ نہیں۔ کہا گھر وضو کر کے آیا ہے؟ کہاں فرزند رسول، دیکھیں سوال کیا ہے، آپ سب کے سب محمد ہیں تو آپ کی شکلیں الگ کیوں، آپ کے نام الگ کیوں؟ کہا فرزند رسول وضو کر کے آیا ہوں۔ کہا وہ سامنے قرآن ہے، لے آ۔ وہ گیا قرآن لے آیا، میں مثال دے رہا ہوں، وہ گیا قرآن لے آیا۔ مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا قرآن ہے۔ مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ مولا نے کہا کھول کیا ہے؟ کہنے لگا مولا سورہ رحمان ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پہنچا ہے۔ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مدثر ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مزمل ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ توحید ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا پھر کھول اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ یاسین ہے۔ کہا بند کر اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے۔ کہا سمجھ گیا؟ کہا فرزند رسول آسان فرمائیے۔ کہا یاد رکھ جب تک تو اسے الگ الگ دیکھتا رہا، کوئی رحمان تھا، کوئی یاسین تھا، کوئی توحید تھا، کوئی مدثر تھا، کوئی مزمل تھا، لیکن جب تو نے ایک جگہ کر دیا یہ سارا کا سارا قرآن تھا۔ ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے، ہمیں الگ الگ کرے گا، کوئی علی ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوگا، ایک جگہ کر دے گا ہم سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں، ہم سب کے سب مل کر ہاتھ اٹھا کے کہ خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ پھر دہرا رہا ہوں کہ خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ آپ نے میرے مزاج کا سن لیا، میں آپ کے مزاج کا ایک شعر کہہ دیتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، سمجھ رہے تھے مجلسیں بند ہو جائیں گی، مجھے اتنا پتا ہے جس گھر پہ یہ واقعہ ہوا رات میں اسی گھر پہ مجلس ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا حسین سے ہے، ہماری تو خوشی بھی حسین سے ہے، ہمارا تو غم بھی حسین سے ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ مار دیں گے کسی کو تو مجلسیں بند ہو جائیں گی۔ جملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ہم تو ان کے شکر گزار ہیں، تم نے مارا۔ وہاں گھر میں سالانہ ایک مجلس ہوتی تھی، تمہارے مارنے کے بعد 5 مجلسیں بڑھ گئیں، سویم، 10واں، 20واں، 40 برسی، تم سمجھ رہے تھے بند ہو جائیں گی، یا تو 5 بڑھ گئیں، یعنی 5 مجلسوں کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا ہوا تھا فائرنگ ہوئی تھی، ایک جوان شہید ہو گیا، خدا غری کے رحمت کرے، یقیناً غری کے رحمت ہیں، بس درجات بلند ہو جائے۔ عزیزان محترم چلیں آسان کر رہا ہوں اور 4 مصروں پہ بس چھوڑ رہا ہوں۔ یہ سمجھ رہے تھے یہ آئیں گے نہیں، محفل تمام ہو جائے گی، مجلسیں تمام ہو جائیں گی، انہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ مجلسیں بڑھ جاتی ہیں، محفلیں بڑھ جاتی ہیں، یہ ماتمدار بڑھ جاتے ہیں، یہ عزادار بڑھ جاتے ہیں، یہ نوحہ سنانے والے بڑھ جاتے ہیں، یہ ماتم کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بڑھ جاتے ہیں، یہ سوچ رہے تھے بند ہو جائیں گی، مگر انہیں پتہ یہ نہیں تھا کہ میں آسان کر رہا ہوں، اگر میری طرف توجہات ہو جائیں گی تو بات تمام کر رہا ہوں، میرے بھائی سلامت رہو۔ یعنی عزیزان محترم آخر کے 4 مصرے اور آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ رہے تھے مجلسیں بند ہو جائیں گی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شہ میں تلا تم نہیں دیکھا، اور بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینوں، اندھے ہو کبھی آنکھ پہ ماتم نہیں رکھتے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو تام کروں، مکمل کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ آدم آئے مکارم اخلاق تام مکمل نہیں ہوئے، شیس آئے مکارم اخلاق تام نہیں ہوئے، یحییٰ آئے مکارم اخلاق تام نہیں ہوئے، نوح آئے مکارم اخلاق تام نہیں ہوئے، موسیٰ آئے مکارم اخلاق تام نہیں ہوئے، عیسیٰ آئے، صالح آئے، مکارم اخلاق تام نہیں ہوئے۔ مکارم اخلاق کب تام ہوئے؟ جب پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ولایت کیا۔ کہاں؟ جب اللہ نے آیت نازل کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور مکارم اخلاق کہاں تام ہوئے؟ جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ رسالت کا کام انجام نہیں دیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یہ فرمایا پروردگار عالم نے۔ کب؟ غدیر خون کے میدان کے پاس، جو آگے رہ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، پالانوں کا منبر بنایا، اور رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ مکارم اخلاق کو تام کیا، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر راشن پہنچایا کرتے تھے سب کے گھروں میں، غریبوں کے گھر میں۔ اسی طرح عبادت، مولا کائنات کی عبادت، کہ ایسی عبادت کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو مولا کائنات کو پتہ نہ چلے۔ یہ مکارم اخلاق عبادت تام تھی۔ ہم میں سے کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، جیسی عبادت میرے دادا کیا کرتے تھے میں تو ایسی عبادت ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں مکارم اخلاق تام ہوئے، مکمل ہوئے۔ کیا ہے؟ علم، شجاعت، عبادت، سخاوت، یعنی ایسی سخاوت کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی، سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی، ایک روٹی مانگی تھی اس نے۔ تو آخر میں پروردگار عالم سے دعا کروں گا کہ افراد نے اس محفل میں تعاون کیا ہے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ باقی دعا مولانا صاحب مکمل کرائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ پروردگار عالم آپ کی صحیح تجربات میں بلند فرمائے۔ اس رہ گئے تو مزید اب گنجائش نہیں ہے کہ کچھ بات کی جائے، تو بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو تمام کروں گا کہ دنیا کے اندر کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ بقول ائمہ خلوص سے کام کریں، ہر کام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو یہی ہو رہا تھا کہ رسول اکرم کی اور امام جعفر صادق کی ولادت کا یہ پروگرام کیسے کریں، ابھی مالی لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ تو میں نے رضا سے کہا کہ رضا بس اللہ کی راہ میں قدم بڑھاؤ، سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔
میرے کہنے کی دیر تھی، فوراً محمد علی بھائی نے 500 روپے نکالے، کہا مولانا صاحب بسم اللہ میری طرف سے کریں۔ پھر 1000 کا نوٹ فل رضا نے نکالا، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا کہ جس کے سبب سے الحمدللہ آج بہترین نظر کا اہتمام ہوا ہے۔ اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ سے گزارش کی اور آپ نے اس پہ لبیک کہتے ہوئے، یہ سارا آپ کے تعاون سے۔ اگر ایک ایک آدمی تھوڑا قطرہ ملائے نا تو سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، آل محمد کبھی کسی کا لینے والے نہیں ہیں، ہمیشہ دینے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو، جو بھی ان کی راہ میں دیتا ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جو بھی دے گا، دنیا میں جو ملے گا وہ تو چھوڑ دیں، آخرت میں جو ملے گا اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ بس یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، پروردگار عالم جس برادر نے اس مولا کے پروگرام میں جو سننے والے تھے، جو پڑھنے والے تھے، جو اہتمام کرنے والے تھے، جس نے جس انداز سے بھی تعاون کیا، پروردگار تجھے واسطہ ہے رسول خدا کا، تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق کا، ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو بہترین اجر عنایت فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاد اور آباد فرما، دن رات ترقیات عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں خوشیاں عنایت فرما، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، اس بزم میں جس کی جو بھی نیک حاجات ہے، رسول خدا کے صدقے میں، امام جعفر صادق کے صدقے میں، ان کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض غیر سے ان کے قرضوں کے عطا فرما، جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں جلد سے جلد قید سے رہائی عنایت فرما، جو باطل قوت اسلام اور مسلمین و مومنین کے خلاف برسر پیکار ہے، پروردگار ان باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مجتہدین عظام کی حفاظت فرما، وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کے خدمتگاران میں شامل فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔